القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا. اگر وہ اللہ ہمیں اس مخلوق سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر قسمیں اٹھا کر کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی اٹھائے تو اس کی بات میں کوئی شک نہیں، وہ سچی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، زیتون کی، طور سینا کی، پہاڑ کی اور بلد امین کی قسمیں اٹھا کر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو میں نے ساری مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق بنایا. ساری مخلوق، یہ میری اور آپ کی بات ایک الگ بات ہے، میں اور آپ کسی کی تعریف کریں تو یہ ایک الگ بات ہے. کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ وحدہ لا شریک ہماری تعریف کر رہا، ہماری تعریف کر رہا. کہا سب مخلوقیں میں نے بے شمار لاکھوں کروڑیں مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن سب مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے. اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا میرے بھائیو. دوسرا عظیم احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. سب کہو الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا. آج جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی انسان ہے. آج کوئی گرجا خانوں میں اور کوئی کنیسہ میں، کوئی بت خانہ میں، کوئی کسی معبد خانہ میں، کوئی کسی کے سامنے، آگ کے سامنے، کوئی کہاں سجدہ کر رہا ہے، کوئی کہاں کر رہا. لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور یہ بتلا دیا کہ تمہارا عبادت کی جگہ مسجد ہے، وہاں مجھے سجدہ ہوتا ہے اور تم نے مجھے سجدہ کرنا ہے، تم نے میری عبادت کرنی. اور میرے بھائیوں، باقی فیصلے تو مرنے کے بعد ہوں گے.
باقی فیصلے تو مرنے کے بعد ہوں گے کہ کافر کہاں جا رہے ہیں، مسلمان کہاں جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں وہ نہیں سمجھ رہے، ان کو سمجھ نہیں شاید، یا شاید ان کے پاس حق بات نہیں پہنچی ہوگی، یا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، یا وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم احسان کیا۔ واللہ اللہ ہر ایک کے ساتھ احسان ہی کرتا ہے، اور سب کے ساتھ رحمت کا اور اچھائی کا معاملہ ہی کرتا ہے۔ اتنی قوت کے باوجود، اتنے بڑے ہونے کے باوجود، حالانکہ آپ نے دنیا میں دیکھا کہ بڑے بادشاہی کی اگر کوئی نافرمانی ہو جائے تو اگلے دن وہ چاہے تو ہمیں مروا دے کہ اس نے حکومت کے آدمی کی، حکومت کی نہیں، حکومت کے کسی آدمی کی نافرمانی کی، چاہے تو اس کو گولی کروا دے، بند کروا دے، تھوک کے حساب سے اس وحدہ لا شریک کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ رحمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ رحمہ مئات رحمہ، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت پیدا کی۔ کتنی رحمتیں؟ 100 رحمت پیدا کی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، 100 رحمت پیدا کی ہے، اور وہ 100 حصے جو رحمت کے ہیں اس میں سے ایک حصہ اس دنیا کی ساری مخلوقوں کو تقسیم کر دیا، اور باقی 99 رحمت کے حصے اپنے پاس رکھ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب ہے، اللہ کے غصے کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی۔ دیکھو وہ ایک حصہ رحمت کا جس سے ماں بیٹے سے کتنی محبت کرتی، اور بھائی بھائی سے کتنی محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ انسان ہی نہیں، جانور کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک حصہ رحمت کا جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، باقی 99 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ لو یعلم الکافر، اگر یہ رحمت کا معاملہ، اللہ کی رحمت کا معاملہ کافر جان لے کہ اللہ اتنی رحمت والا، اس رحمت کی حقیقت کو کافر اگر جان لے تو لم یئس الجنہ، وہ بھی جنت سے نا امید نہ ہو، وہ بھی جنت کی امید رکھے بیٹھ جائے۔ کافر جس کے لیے جنت حرام ہے، کہ اگر وہ کافر بھی جان لے کہ اللہ کی رحمت اتنی اعلیٰ اور اتنی برائیوں کو ڈھانپنے والی ہے تو وہ بھی جنت کی امید لگا لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، لیکن کیا بندہ بھی رحمت کا معاملہ کرتا، اچھائی کا معاملہ کرتا، بھلائی کا معاملہ کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر بندے سے بھلائی کرے، بندہ اگر بندے سے اچھائی کرے، رحمت کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ فرمایا بندے سے تو خوش ہوگا ہی ہوگا، اگر بندہ کسی جانور سے بھی رحمت کا معاملہ کرے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح حدیث، اللہ اکبر، یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ایک آدمی بینما رجل یمشی فی الطریق، ایک آدمی چل رہا تھا جنگل بیابان میں یا ایک راستے میں چل رہا تھا، اس کو بہت شدت سے پیاس لگی، بہت شدت سے پیاس لگی، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے وہ پانی کی تلاش میں نکل گیا۔ کوئی پانی نہیں مل رہا، بہت شدت سے پیاس لگی، آخر کار ایک کنویں پہ پہنچ جاتا ہے، ایک کنویں پہ پہنچ جاتا ہے، اور کنویں پہ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے۔ آخر وہ کنویں میں داخل ہوتا ہے، کنویں میں داخل ہو کر پانی سیر ہو کر پیتا ہے، پھر کنویں سے ایسے ہاتھ لگا لگا کر باہر آ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کنویں کے کنارے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتا بیٹھا ہے جو گیلی مٹی جو ہے چاٹ رہا ہے۔ کہا یار مجھے اتنی پیاس تھی، اس پیاس کی شدت کا مجھے معلوم ہے، اب اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کے دل میں خیال آیا، دوبارہ کنویں میں داخل ہوتا ہے اور اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ اس کو اتارا اور دوبارہ کنویں میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث، کنویں میں داخل ہوتا ہے اور اس موزے کو پانی سے بھرتا ہے۔ اب پہلے تو ہاتھ خالی تھے، اب ایک ہاتھ میں موزہ ہے، اب اوپر کیسے آئے؟ ڈور رسی ویسے نہیں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم امسک فی فمہ، فی فرمایا وہ اپنے موزے کو، پانی کے بھرے ہوئے موزے کو منہ میں ڈالتا ہے، اس کو منہ کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور دونوں ہاتھوں کے ٹیک کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے۔ اوپر آ کر اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے، اور یہ معاملہ میرا اور آپ کا رب جس کی 99 رحمتیں، اس کے پاس 100 رحمتوں والا رب، وہ یہ معاملہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، فرمائے فقد غفر اللہ لہ، اللہ نے اس آدمی کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، جبکہ وہ گنہگار آدمی تھا۔ یہ معاملہ اس نے ایک جانور کے ساتھ کیا، اور اگر یہ معاملہ انسان کے ساتھ کرے کہ جو اشرف المخلوقات اللہ کو بہت محبوب ہے، تو اس کا کتنا درجہ ہوگا اللہ کے ہاں، کتنی بخششیں ہوں گی، کتنی مغفرتیں ہوں گی۔ یہ ہے ایک جانور کے ساتھ، لیکن جو اللہ کی رحمت کو ٹھیس پہنچائے، جو اللہ کے غضب کو دعوت دے، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بندے میں نے تیرے ساتھ اتنا رحمت کا معاملہ کیا کہ تو گناہ کرتا چلا جاتا ہے، میں تجھے معاف کرتا چلا جاتا ہوں۔ اگر تو زمین و آسمان کا خلا بھر کے گناہوں کا میرے سامنے آ جائیں، میرے سے معافی مانگ لے، اور میں زمین و آسمان کا خلا سارا گناہوں کو آپ کو معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اتنے بڑے مجرم کو تو نے معاف کر دیا، لیکن میرے در کے سامنے آئے تو صحیح، میرے سے معافی تو مانگے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو سامنے لے آتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ صحیح حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اور راوی عبداللہ بن عمر ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم میں ایک بوڑھی عورت جل رہی، ایک بوڑھی عورت جل رہی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون عورت ہے بوڑھی؟
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے ایک جانور کو، ایک بلی کو اپنے کمرے میں بند کر کے مار دیا۔ بلی نے اس کا کوئی نقصان کیا ہوگا، اس کا دودھ پی لیا ہوگا، اس کا کوئی چیز نقصان کر دیا ہوگا، اس غصے میں اس نے کیا کیا؟ کمرے میں بند کر دیا۔ ولم تطعمھا، اس کو کھانا بھی نہیں دیا، ولم تسقیھا، اس کو پانی بھی نہیں دیا، ولم تدھھا، اور اس کو چھوڑا بھی نہیں، نہ اس کو کھانا کھلایا اور نہ اس کو پانی پلایا اور نہ اس کو رہا کیا، نہ اس کو چھوڑا۔ اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دی، اللہ کی رحمت سے دور ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے عوض میں نے اس کو آج جہنم میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کے رحمت کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ مذاق ہے کہ اللہ کی مخلوق کو، انسان کو تو بہت زیادہ، اور اگر حیوان بھی ایسے معاملے میں اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی ہم نے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو ہمارا حق ہے اس کو دور کرنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چڑیا سر کے اوپر آ رہی، اللہ کے رسول کے سر پر کبھی آتی اور کبھی ایک صحابی کے سر پر۔ صحابی نے اس کے انڈے بس اٹھائے ہوئے تھے اور ایک جھاڑی سے، ایک درخت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے پریشان کیا؟ معاملہ سنایا گیا، فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو لوٹا دو، سب کچھ وہیں پہ لوٹا دو۔ دیکھو کتنا اچھائی کا معاملہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی۔ اور بات ذہن میں رکھنا کہ جس آدمی کے دل میں شدت ہوتی ہے اور جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ کسی سے محبت نہیں کرتا، بچوں سے بھی حتیٰ کہ محبت نہیں کرتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، اپنے نواسوں کے ساتھ۔ ایک آدمی آیا، صحابی تھے، کہا اللہ کے رسول میرے بھی بچے، میں نے تو کبھی ایسا ان کے ساتھ نہیں کھیلے کودے۔ فرمایا اگر اللہ نے تیرا دل سخت بنا دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرا دل سخت بنا دیا ہے تو میرا کیا قصور؟ یعنی بچوں کے ساتھ بھی محبت کرو، ان کے ساتھ بھی کھیلتے۔ ایسے ہیں لوگ کہ بچہ کبھی ہاتھ لگا لے تو اس کو تھپڑ مارتے، تو نے میرے کپڑے خراب کر دیے، تو نے میرے کپڑے خراب کر دیے، یہ استری اس کی ٹوٹ گئی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے امام ہیں، اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین گرتے گراتے 5 سال کے یا 6 سال کے وہ آ رہے ہیں، پیارے نبی خطبے کو چھوڑا، ممبر کو چھوڑا، نیچے اترے اور آدمیوں کو سائڈ میں کیا اور ان 2 بچوں کو اٹھایا، ایک کو اس کندھے پہ اٹھایا، ایک کو اس کندھے پہ اٹھایا اور دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ محبت کا دیکھو کیسے۔ لیکن آج ہمارا بعض یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو آدمی لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ کبھی بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی رحمت اس پر نہیں کرتا جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا، اور جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ کبھی بھی رحم نہیں کرتا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کتاب التوحید ہے، باب کون سا ہے؟ کتاب التوحید۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کون سے باب میں نقل کیا؟ رحم کے باب میں نہیں نقل کیا بلکہ توحید کے باب میں نقل کیا۔ امام بخاری ائمۃ الفقہاء اور بڑے فقیہوں کے امام گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں،
اور بہت بڑے محدث ہیں، امام المحدثین ہیں، انہوں نے اس حدیث کو کہاں نقل کیا؟ کتاب التوحید کے اندر۔ توحید کا اور رحم کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جو آدمی توحید والا ہے، مومن موحد ہی رحم کر سکتا ہے، دوسرا نہیں رحم کر سکتا۔ موحد مومن آدمی ہی اس کے دل میں رحم ہوتا ہے، دوسرے کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ توحید والے الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیارے نبی بھی پورے جہان کے لیے کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور اہل توحید محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اہل توحید بھی آپس میں بہت رحم کرنے والے، رحماء بینہم، جو اچھے توحید والے صحیح عقیدے والے لوگ وہ آپس میں بہت محبت کرتے ہیں۔ اور انبیاء کا بھی یہی شیوا ہے، اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، اور مومنین کا، موحدین کا، اہل توحید کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول دیکھو پوری جہان کے لیے رحمت ہے، اور اہل توحید بھی آپس میں کیا کرتے ہیں؟ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں نا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، مومن رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اگر کافر کے سامنے ہے تو فولاد ہے، لیکن اگر مومن کے مقابلہ میں ہے تو ریشم کی طرح نرم ہے، ریشم کی طرح نرم ہے، لیکن کافر کے مقابلے میں فولاد ہے، حدید ہے، لوہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، لوگوں جو زمین پہ ہے ان پر رحم کرو تم۔ اللہ یرحمکم من فی السماء، من بمانی علا، فرمایا کہ اللہ جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم زمین والوں پر رحم کرو، اور اگر تم رحم سے قطع تعلقی کرو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طائف میں آئے تو طائف والوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کی جب خبر سنی، وہ بھی ابو ہریرہ جو صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ، ان کی خبر سنی تو پورے طائف اکٹھا ہو گئے، پورے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کہا ابو ہریرہ آج کوئی درس دے دیجیے، آج کوئی اللہ کے رسول کی چند باتیں سنا دیجیے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ کو قبول ہے تو میں درس دے۔ کہا بتلاؤ؟ کہا اگر اس مجلس میں کوئی قاطع رحم ہے، رحم نہیں کرنے والا، سخت دل ہے، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، قاطع رحم، وہ میری اس مجلس سے اٹھ جائے، پھر میں درس دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے؟ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، روایت میں آتا کہ اس کی خالہ تھی، ایک میں آتا اس کا خالو تھا، ماموں تھا، وہ ناراض تھا، وہ گیا اس سے معافی مانگی، اس نے اس کو معاف کر دیا اور دوبارہ واپس آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب درس ختم ہوا تو وہ آدمی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی تھی کہ جو قاطع رحم بیٹھا مجلس میں تقریر نہیں کروں گا، وہ اٹھ جائے۔ آج ہماری مجلسوں میں شاید کتنے لوگ بیٹھے کہ جو بھائیوں کے ساتھ نہیں بولتے، جو بہنوں کے ساتھ نہیں بولتے،
جو ماں باپ حتیٰ کہ ماں باپ کے ساتھ نہیں بولتے، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے ساتھ 20 سال گزر گئے اور ان کے ساتھ ان کا بول چال ختم، ایک دوسرے کے ساتھ دیوار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مجلس میں قاطع رحم بیٹھا ہوگا اس مجلس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو جس مجلس میں اللہ کی رحمت نازل نہ ہو، ابو ہریرہ وہاں درس کیسے تھے؟ آج ہماری مجلسوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہوگی؟ کتنے لوگ جو قاطع رحم بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگ جو ایک دوسرے سے ناراض ہو، اور سال ہا سال گزر گئے، مسلمان بھی ہیں موحد بھی ہیں، بول چال ختم، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور اس جہنم کی ڈرو اور اس جنت کی طلب کرو، اور جہنم سے ڈرو کہ جس کی بہت گہرائی ہے، جس کی بہت آگ، شدت والی آگ ہے۔ کل شیخ بتا رہے تھے کہ جس کو 3000 سال تک جلایا گیا، اس کی کتنی شدت ہوگی، اس کی کتنی شدت ہوگی۔ اور جس کے اندر سانپ اور بچھو اونٹوں کے برابر ہوں گے، اونٹوں کے برابر، بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے سانپ ہوں گے، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی۔ اور جس کا زہر 40 سال تک اس کا زہر اس کے اندر رہے گا، جس کو وہ ڈس لے گے، اور اس کا ڈنگ، جو وہ ڈنگ مارے گا، بڑی کھجور جو سب سے بڑی ہے، اتنا لمبا اس کا ڈنگ ہے جو اس کے اندر پیوست ہو۔ اس جہنم کے اندر بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو اس انسان کو ڈسیں گے۔ میرے بھائیوں، بکری کو یا گائے کو نہیں، انسان کو ڈسیں گے، جو قاطع رحم ہوگا، جو ظالم ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، اس جہنم سے پناہ مانگو اور اس جنت کی طلب کرو کہ جس کے اندر بہت سے باغات ہیں، بہت سے انعامات ہیں، جو مرنے کے بعد مواحد اور اچھے آدمی کو ملنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں کتنے سال گزر گئے۔ خدا کے لیے میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ، یا اپنے بھائی کے ساتھ، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی قطع تعلقی ہے، تو خدا کے لیے اپنے دل سے معاف کر دیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو اور ہمیں جنت ملے، ہم جہنم سے بچ جائیں، تو میرے بھائیوں، آج سے یہ عہد کریں کہ اللہ جو میرے سے ناراض ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں پہل کرتا ہوں اس کے ساتھ سلام کی۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی میری اور آپ کی کتنے دن ہے؟ چند دن ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، کوئی پتہ نہیں ہم میں سے کل ہو یا نہ کوئی، یہ مختصر وقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ اس وقت میں کسی سے قطع تعلقی نہ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کر سکتے ہو تو کرو، میرا اور آپ سب کا حق۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمان مومن سے بغض رکھے، اس کے لیے کوئی اور چیز پسند کرے، اپنے لیے کوئی اور چیز پسند کرے۔ فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ واللہ صحابہ ہی نہیں، تابعین بھی۔ دیکھو، ابو ہریرہ نے کہا کہ جو اس مجلس میں قاطع رحم بیٹھا ہے، میں خطبہ نہیں دوں گا، میں درس نہیں دوں گا جب تک اس مجلس میں قاطع رحم بیٹھا ہے۔ تو فوری اٹھا آدمی، مجلس سے گیا، اپنے ماموں سے معافی مانگی، اس کو راضی کیا، دوبارہ مجلس میں آ گیا۔ ہمارے جیسا کوئی بات نہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے، مانگ لیں گے، اگر کسی کا ارادہ ہے بھی تو۔
ان کے عمل دیکھو کہ جب اللہ کے رسول کی بات کانوں میں پڑی یا صحابی کی بات کانوں میں پڑی تو اس نے دیر نہیں لگائی. کیوں؟ کہ شاید اس دیر میں میری زندگی ختم ہو جائے. ان کو آخرت کی زیادہ فکر رہتی تھی. آج ہمیں آخرت کی فکر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, اس پر ظلم نہ کرے. اور من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. کہا کہ جو اپنی بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پہلے پورا کرتا ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی, لیکن ہم اس پر عمل کرتے نہیں کرتے. بات بھی سچی ہے اور عمل بھی نہیں کرتے. ہے ایسی بات کہ نہیں بھائی؟ بات بھی اللہ کے رسول کی ہے, سچی ہے, لیکن عمل نہیں کرتے. فرمایا کہ من فرج عن مسلم, اللہ, جو آدمی کسی ایک بھائی کی مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے, مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے, مشکل کو حل کر دیتا ہے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ قربہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کی مشکل کو حل کر دے گا. اور بھائیو, قیامت کے دن کس کو مشکل نہیں ہے؟ اگر جہاں دنیا میں کوئی آدمی کسی کی مشکل حل کر دیتا ہے, اگر اس کے پاس اس کی استطاعت ہے, تو قیامت والے دن اللہ اس کی مشکل کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا, یہی اس کی مشکل ہوگی قیامت کے دن سب سے بڑی. اور کیا مشکل؟ اللہ اس کی مشکل حل کر دے گا. کیا مطلب؟ اللہ اس کو جنت بھیج دے گا. اور بھائیو, قیامت والے دن اتنی حاجت ہوگی ہمیں مشکلات کی, نیکیوں کی اور جنت کی, اور ان مشکلات کی اتنی پریشانی ہوگی. اللہ ہم سب کو گناہوں ہمارے کو معاف کر کے جنت میں ہمارا داخلہ فرما دے. اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے بھی مشکل سے بچا لے, اللہ مجھے بھی مشکل سے بچا لے, اور مجھے بھی مشکل وقت سے, مشکل دن سے, اور مشکل گھڑی سے, اور مشکل آدمی سے, اور مشکل پڑوسی سے, اللہ مجھے بھی تو بچا لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا ہمیشہ دعا کیا کرو مومنوں, مسلمانوں, دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء. اللہ مشکل دن سے, اللہ مشکل رات سے, اللہ مشکل گھڑی سے, اللہ برے وقت سے, اللہ برے آدمی سے, اللہ برے پڑوسی سے, اللہ تو مجھے بچا لے. یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں. تو یہ دعائیں کیا کرو بھائیو, ان کو یاد کیا کرو اور پڑھا کرو. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ واللہ جب ہم اپنے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, میں اور آپ سبھی اس میں شامل ہیں, تو واللہ دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ مسلمان اتنا بھی گر سکتا ہے, مسلمان اتنا بھی نیچے جا سکتا ہے, اتنا مسلمان کا خون سفید ہو سکتا ہے. جو اپنی اولاد, بعض باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, بڑے بڑے ظلم جو ہمارے تصور میں بھی, جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے, بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ اخبارات میں, ٹی وی, ریڈیو میں سنتے اور دیکھتے ہیں. اور میرے بھائیوں, اپنے سے علاوہ پڑوسی کی خیر کرنا, دوست کی خیر کرنا تو بہت دور کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ؟ ایک صحابی آیا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ساتھی ہے, اس کی کھجوریں دیکھو, پیارے نبی کتنے خیر خواہ, اس کی کھجور اس کے گھر میں ہے,
اور اس کی کھجوریں جب پکتی ہیں تو میرے گھر میں اس کا جھکاؤ ہے تو وہاں گرتی ہیں، میرے بچے اس کو اٹھا لیتے کھا لیتے ہیں، تو یہ آدمی ہمیں پریشان کرتا ہے، تو اس کو کہیں کہ یہ کھجور ہمیں دے دے، یہ کھجور ہمیں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ہے جو اس آدمی کو کھجور لے کر دے دے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اس کے بدلہ میں اللہ اس کو جنت کی کھجور دے گا، جنت میں کھجور دے گا۔ ایک صحابی اٹھا اور اس کو کہا، جو آدمی کو حاجت ہونا تو وہ آدمی بھی پھر زیادہ پیسے مانگتا ہے، کہا میرا ایک باغ ہے، وہ پورا باغ کھجوروں کا وہ لے لے، ایک کھجور دے دے، ایک کھجور دے دے۔ کہا ٹھیک، سودا کر لیا، اور وہ لے کر کہا اللہ کے رسول میں یہ کھجور آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو دے دیں، لیکن اس کے بدلہ میں مجھے جنت میں ملے گی۔ فرمایا ہاں۔ پیارے نبی کی بات، پیارے نبی کی زبان سے لفظ نکلے وہ کبھی غلط ہو سکتے ہیں؟ دیکھو پورا گھر، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی نے جو کھجوروں کا باغ دیا اور اس باغ میں اہل و عیال بچے بھی رہ رہے تھے، اور باغ میں داخل بھی نہیں ہوا، باہر سے آواز دی اپنے بچوں کو، بیوی کو کہ یہ میں نے اللہ کے راستہ میں دے دیا ہے، باہر آ جاؤ، اب اس باغ میں دوبارہ میں داخل بھی نہیں ہونا چاہتا، میں دوبارہ داخل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ میرے بھائیوں، وہ کتنے سودے کرتے تھے، لیکن آج ہمارے ایک گھر کے ساتھ دوسرے گھر میں اگر وہ ہماری دیوار پہ اگر ایک چادر بھی وہ لٹکا دے تو ہم اس چادر کو یا تو ادھر سے پھاڑ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں یا گالی نکالتے ہیں، تجھے میری دیوار نظر آئی تھی؟ فلاں کی بچی تو کتیا کی بچی تو فلاں کی بچی، اتنی بڑی لڑائی ہو جاتی، پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا، کیا ہوا؟ اس نے ایک چادر اس کی دیوار پر سوکھنے کے لیے ڈال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبتہ فی جدارہ، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا لوگو اگر تمہاری دیوار میں دوسرا پڑوسی کوئی کنڈی لگا لیتا ہے اپنے کپڑا لٹکانے کے لیے یا کوئی اور چیز رسی باندھنے کے لیے تو تم اس کو منع نہ کرو، منع نہ کرو۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ میرے اور آپ کے نبی نے کہا، میری اور آپ کی بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات۔ خدا کے لیے اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بار اپنے گھر میں آئے تو بکری ذبح، ابو داؤد شریف کی حدیث، بکری ذبح گھر میں ہوئی تھی تو دیکھا تو پوچھا کیا بکری ذبح کی تھی گھر میں؟ کہا یہ بازو میں یہودی کا گھر تھا، اس کو بھی کچھ گوشت دیا؟ کہا نہیں، وہ تو یہودی ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی 1000 مرتبہ 500 مرتبہ 5 مرتبہ جب بھی جبرائیل آئے، انہوں نے پہلی وصیت مجھے یہ کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ کے رسول کو جبرائیل نے اللہ کی طرف سے پڑوسیوں کی وصیت ضرور کی ہے، بھلے وہ یہودی، جاؤ اس کے گھر میں گوشت دے کے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہ یہودی کا گھر ہے اور صحابہ کی یہ حالت، انبیاء کی یہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اگر بیمار ہو جاتا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے پیارے نبی چلے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے۔ یہودی بیمار ہے، کیا ہوا؟ حوصلہ دیتے، کلمے کی دعوت دیتے۔ اور میرے بھائیو، آج مسلمان بیمار ہو جس کے لیے ثواب تھوڑا سا نہیں، فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے چلا جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔
70,000 فرشتہ اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے جو کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے صبح کو چلا جاتا ہے اور جو شام کو چلا جاتا ہے. 70,000 فرشتہ پوری رات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اللہ اس کو معاف کرتا ہے. اس نے تیرے بندے مریض کو پوچھنے کے لیے چلا. لیکن یہودی عیسائی تو بہت دور کی بات, بہت دور کی بات. ہمارے گھر کے بازو میں اگر ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے, کہیں وہ پیسے ہی نہ مانگ لے ٹیکا لگانے کے لیے, گولی لینے کے لیے, کہیں وہ 10 ریال ہی نہ مانگ لے. بہتر ہے کہ ان کو اپنا چہرہ ہی نہ دکھاؤ تاکہ یہ پیسے مانگنے کی نوبت ہی نہ. اگر کوئی بچہ بھیج بھی دے تو بچے کو بول دینا گھر ہونے کے باوجود گھر میں نہیں ہے, گھر میں وہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ پڑوسی کو حاجت ہے, مریض ہے, بیمار. اللہ کے بندے تو پوچھ تو آ, پوچھنا تو درکنار, جھوٹ بھی بول رہا صاحب. میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کا حال ہے, آج مسلمانوں کا حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, حضرت عبد الرحمن بن قرات بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہقی شریف کے اندر حدیث ہے, فرمایا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے, صحابہ پیارے نبی کے وضو کو لے کر پکڑ کر اپنے جسم پہ مر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی محبت کی وجہ سے. فرمایا اگر یاد رکھو, اگر آپ میرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا, پیارے نبی نے وصیت کی, اگر آپ میرے سے محبت کرتے ہیں تو بات میری سن لیں. فرمایا سناؤ. فرمایا ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو. دوسرا, امانت میں خیانت نہیں کرنا اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو. بس خالی پانی وضو کا مل لینا اس سے محبت نہیں. فرمایا اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو تو سچ بولنا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرنی. اور تیسرا, پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا, پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ 3 کام کر لو پھر ہے تمہیں میرے سے محبت. نہ تو میرے سے محبت نہیں ہے, یہ خالی پانی ملنا ہی محبت ہے, خالی انگوٹھے چومنا ہی محبت ہے, پھر وہ محبت نہیں ہے. کہ پیارے نبی کا نام آئے, ہاتھ کو چوم لے, سجدے گر جائیں اور آوازیں بلند کر لیں, بس یہ محبت زبان کی ہے, عمل کی نہیں ہے. پھر میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے, وہ آدمی مومن موحد نہیں ہے, وہ آدمی مومن موحد نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے وہ کہ جو مومن نہیں ہے, وہ کون ہے, کون ہے وہ شخص؟ فرمایا لا یأمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بھائیو, یہ کہاں کی بات ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ہے. اور کتاب کون سی ہے جس میں یہ ذکر ہے؟ بخاری شریف کے اندر. امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا کہ قال الذی قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا اس آدمی کے بارے میں, فرمایا کہ لا یأمن جارہ بوائک, کہ جو آدمی جس کے امن سے اور ایسا سمجھے کہ جس کی مصیبت سے یا جس کے ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, وہ مومن نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, اللہ کی قسم یہ بھی اس کے مقابلے میں کم ہے, یہ بھی اس کے مقابلے میں کم ہے. ایک عورت کا جنازہ گزرا, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون عورت ہے؟ فرمایا یہ فلاں بن فلاں ہے. اس کا کیا کام تھا؟ فرمایا یہ روزے دار, نمازیں, صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھی, لیکن پڑوسیوں کو اتنا تنگ کرتی تھی
کہ آج وہ کہیں شکر ہوا اللہ نے اس مصیبت سے جان چھڑا دی. آج وہ خوشی منا رہے ہیں، لیکن صدقہ اس کا مشہور ہے، تہجد بھی وہ پڑھتی ہے، روزے بھی وہ رکھتی ہے، اور نماز بھی نہیں چھوڑتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی. ابن ماجہ کی حدیث، یہ عورت جہنم میں جائے گی. دیکھو اس نے روزے رکھے، دیکھو اس نے نماز تہجد پڑھی ہے، اس نے صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن پڑوسیوں کو پریشان کیا ہے. فرمایا وہ جہنم میں جائے گی، جنت میں نہیں جائے گی. اس کے روزے نے فائدہ نہ دیا، اس کے صدقے نے فائدہ نہ دیا، اس کی نماز روزے نے فائدہ نہ دیا. دوسرا جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ صدقہ خیرات نمازیں یہ کچھ کمی پیشی کے ساتھ تھی، لیکن آج اس کے پڑوسی رو رہے کہ ایسی اچھی عورت ہم نے زندگی میں نہیں دی. اس کا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، آج وہ رو رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں کہ یہ کیوں فوت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر صدقہ خیرات کم تھا تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ نماز نفلی میں کچھ کمی تھی کوئی بات نہیں، یہ عورت جنت میں جائے گی، یہ عورت جنت میں جائے گی. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، آج ہماری کیا حالت. ایک صحابی جلدی سے یہ بات سن کر آیا، کہا اللہ کے رسول پھر بتلاؤ مجھے بتلاؤ کہ کیف لی اعلم، میں اپنے بارے کیسے جانوں کہ میں اچھا ہوں یا برا، مجھے کیسے پتا کہ میں اچھا ہوں یا برا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک میزان، ایک زاویہ بنایا. فرمایا اذا احسنت و اذا اسأت، فرمایا اگر تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہہ دے تو تو اچھا ہے، اگر پڑوسی تیرا برا کہہ دے تو تو برا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میرے بھائی دیکھو فیصلہ کس پہ کیا؟ پڑوسیوں پہ. اور میرے بھائیوں خدا کے لیے جس بھائی کے پڑوسی ناراض ہیں اس کو راضی کرو، اس کو راضی کرو اور اس کے ساتھ معاملہ اچھائی کا کرو خدا کے لیے. اور اگر ان کو کوئی حاجت ہے تو اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو پوری کرو. ایسا نہ ہو کہ اس بازار سے بھی نہ گزریں، ان کے دروازے کے سامنے سے بھی نہ گزریں کہ یہ میرے سے کچھ مانگ نہ لیں. تیرے پڑوسی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبرائیل آتے تو یہی وصیت کرتے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اور میرے بھائیوں جبرائیل کہاں سے آتے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کہتے جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے. لیکن آج ہماری کیا حالت؟ آج ہماری کیا حالت؟ فرما لوگوں حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے سے کلمات کو پکڑ لے اور آگے لوگوں تک پہنچا دے. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر، میں پکڑتا ہوں کلمات. فرما لوگوں اس کا معنی کہ حرام سے بچو، تم دنیا میں سب سے زیادہ عابد اور زاہد بن جاؤ گے، عابد اور زاہد بن جاؤ گے. اور لوگوں اللہ کے دیے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا، اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا. اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تجھے مومن بنا دے گا. ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تجھے مومن بنا دے گا. اور اپنے لیے وہی چاہو جو دوسرے کے لیے چاہو، جو اپنے لیے چاہو وہی دوسرے کے لیے چاہو. کامل اور پکے مسلمان بن جاؤ گے، کامل اور پکے مسلمان بن جاؤ گے. اور فرمایا ہنسو کم رو زیادہ، ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو دیکھ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھلائے صحابی کو اور کہا یہ کلمات لوگوں تک پہنچا دینا، میرا یہ پیغام پہنچا دے. اور میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عبد، لوگوں وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا. لا يدخل الجنہ، یہ میری بات ہے نہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے ظلم سے اور جس کے
پریشانی سے اس کا پڑوسی اور اس کا پاس رہنے والا پریشان ہو، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے صحابہ تھے، میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رحم کی حدیث کو کتاب التوحید کے اندر لائے۔ امام بخاری بہت بڑے مفکر، بہت بڑے محدث اور امام المحدثین، بلکہ پورے محدثین کے امام تھے، بہت فہم والے اور بہت فکر والے تھے۔ ایک حدیث کو کس مناسبت سے کس باب میں نقل کیا، وہ ایک محدث اور بڑے عالم آدمی ہی جان سکتے۔ کتاب التوحید کے اندر توحید اور رحم کا بہت گہرا تعلق ہے۔ صحابہ غزوہ یرموک میں صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کو، لاش کو یا اس کو دیکھنے کے لیے یرموک میں پانی لے کر گئے۔ کون ہے؟ صحابی ہیں۔ کون ہے؟ رحماء بینہم میں، کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، آپس میں بہت نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ وہ غزوہ یرموک میں گئے، دیکھا کہ 3 4 5 7 آدمی اور پانی کی آواز لگا رہے ہیں۔ ایک کے پاس گئے، پانی لے کر مشکیزہ بھر کر کہا پانی چاہیے؟ کہا ہاں، اشارہ کیا۔ اتنے میں دوسری جگہ پہ آواز آئی، کہا مجھے چھوڑو، اس کو دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ ہے توحید والے لوگ، توحید کے ساتھ۔ جس کے پاس توحید ہے، عقیدہ ہے، اس کے پاس ضرور رحم ہے، اور جس کے پاس توحید نہیں اس کے پاس رحم نہیں، جس کے پاس توحید نہیں اس کے پاس رحم نہیں۔ کہتے میں چچا زاد بھائی کے پاس جب گیا تو اس کے آگے سے آواز آئی، تو میں جب وہاں دینے گیا تو وہ ہشام بن ابی العاص تھے، تو وہ وہاں جب میں مشکیزہ لے کر گیا تو آگے سے آواز آ گئی، اور اس نے کہا آگے دو، اشارہ کیا۔ میں جب تیسرے کے پاس گیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور میں اپنے ہشام بن ابی العاص کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس واپس لوٹا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے۔ پیاسے تھے، پیاسے ہی رہ گئے، چھلکتا ہوا سمندر اس سے محروم رہ گیا، پانی کا پیالہ مشکیزہ بھرا ہوا نہ پی سکے، اس رحم کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے۔ مرتے وقت بہت شدت کی پیاس ہوتی ہے، لیکن سب نے دوسرے بھائی کو ترجیح دی۔ یہ کون تھے؟ رحماء بینہم، جو اللہ کے رسول کے ساتھی اور صحابہ تھے۔ تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے ان باتوں پہ غور کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے تک نہیں بلکہ عمل بھی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی وعیدیں، ان کو کان کھول کر سن کر اس پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار سوال کیا کہ صحابہ سے سوال کیا، فرمایا کہ حرام چیز کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول حرام تو حرام ہے، جو اللہ نے حرام کر دی بس اس کے قریب ہم نہیں جا سکتے۔ فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، حرام چیز حرام ہے، گناہ والی چیز گناہ ہے۔ زنا کرنا آپ بتاؤ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ شراب پینا، سب نہیں بول رہے، لگتا کچھ جائز بھی سمجھتے ہیں۔ شراب پینا گناہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، زنا کرنا، چوری کرنا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی باہر کسی دوسرے شہر میں زنا کرتا ہے، اور ایک آدمی اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ فرمایا باہر سے اگر وہ 10 بار زنا کر کے آیا ہے تو وہ گناہ کم ہے، جو پڑوسی کے ساتھ ایک بار زنا کرتا ہے وہ گناہ زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آج ہم پہلا وار کہاں کرتے ہیں؟ پڑوسی کے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں۔ اور میرے بھائیوں، یہ وعیدیں
یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی. فرمایا لوگوں باہر آدمی 10 مرتبہ چوری کر لے وہ گناہ کم ہے، اگر پڑوسی کی ایک چوری کر لے وہ گناہ زیادہ ہے باہر کی چوری سے. آج ہم پڑوسی دیکھتا دیوار سے گھر میں نہیں ہے، چھلانگ لگائی اٹھا کر لے، ہمیں کیا پتہ، کوئی لے گیا ہوگا، ہمیں کیا معلوم. دیکھا کہ وہ پڑوسن نہیں ہے، چھلانگ لگائی، بچے کو وہاں پہ پھینکا اور وہاں سے سامان جو چاہیے تھا وہ اٹھا لیا، اپنے گھر میں محفوظ کر لیا. کون چور ہے؟ پڑوسی چور ہے. آج تو مشہور ہے کہ چوری کروانے والے پڑوسی ہی ہوتے، ان کو ساری معلومات ہوتی ہے کہ اس کی کہاں چیز کہاں پڑی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی اس عقل مند انسان کے لیے تاکہ اس کو سنے اور اس پر غور و فکر کرے اور اس پر عمل کرے تاکہ اس سے بچ جائے، اس لعنت سے بچ جائے. فرمایا لوگوں پڑوسی کے ساتھ زنا نہیں کرنا 10 زناؤں سے زیادہ گناہ ہے. پڑوسی کی چوری نہیں کرنا 10 چوریوں سے زیادہ گناہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائیوں آج ہماری کیا ہے؟ آج دوسروں کی بہت دور کی بات. شیخ نے کل بتایا تھا کہ حضرت عمر ایک بار باہر نکلے، امیر المومنین تھے، دیکھا کہ باہر خیمہ لگا. دیکھو امیر المومنین ہے، ان کو کیا ضرورت ہے باہر نکلنے. آج ہم عام آدمی نہیں کسی کی بھلائی چاہتے، کسی کی خیر کے لیے باہر نہیں نکلتے. بھائی رات کو کون اگر کوئی فون بھی کرتے یار میں بڑی مشکل میں ہوں، باہر آنا، تھوڑا سا دروازہ کھول دے، مجھے چھپا لینا، یا یار میں کیسے آ سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے باہر آگ لگی ہوئی، مجھے آپ مروانا چاہتے ہیں، باہر اتنی مصیبت ہے، باہر یہ ہے، ابھی اتنی سردی ہے، ابھی اتنی گرمی ہے، کہاں جاؤں، ابھی میں تھک کر آیا ہوں. لیکن صحابہ واللہ ہے ان کے اندر ایک تڑپ تھی کہ ہم نے خیر خواہی کرنی ہے ہر اس انسان کے لیے جو مسلمان ہوا ہے. رات کو نکلے، گشت کیا کہ یار کوئی مصیبت میں ہو، شاید وہاں نہ آ سکتا ہو میرے دربار میں، شاید وہ رات بازار میں مجھے مل جائے، میں اس کے ساتھ تعامل کرتا. نکلے، دیکھا ایک خیمہ لگا، خیمے میں دیکھا ایک باہر آدمی بیٹھا ہوا. کہا ارے بھائی تو کیسے؟ تو اندر سے آواز بھی آ رہی جیسے کوئی رونے کی آواز آ رہی. کہا تجھے کیا تعلق اس بات پوچھنے کا، تو اپنا سفر کر چل. کہا یار میں تیرے دکھ میں اگر شریک ہو سکتا ہوں تو کر لے، مجھے بتا کوئی مشکل ہے تو میں اگر حل کر سکتا. ارے بھائی تو کیا کرے گا، میری بیگم بچہ ہونے والا ہے، درد ذیل میں وہ رو رہی ہے، تو وہاں بچہ پیدا کرے گا؟ نہ میں کر سکتا ہوں نہ تو کر سکتا ہوں، میرے ساتھ تعاون تو کیا کرے گا؟ کہا ارے بھائی یہ بات ہے تو میں کوئی لے آتا ہوں. کہا کہاں سے لے آئے گا، سب دروازے بند ہو چکے ہیں، دائیں وغیرہ سب کچھ دور ہیں. کہا کوئی بات. گھر میں گئے، کون ہے؟ امیر المومنین، وقت کے بادشاہ ہیں. اور میرے بھائیوں یہ چیزیں آپ ادھر سے سن کر ادھر سے نہ نکالیں، بلکہ ان پر غور کریں کہ وہ انہی کا حق نہیں تھا بلکہ یہ ہمارا حق. امیر المومنین جو ہوتا ہے ان کے پاس اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سے مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یہ بھی وہ کام کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے پاس اتنی مصروفیات نہیں ہیں پھر بھی یہ کام نہیں کرتے. گھر میں گئے، اپنی بیوی ام کلثوم کو اٹھایا، پیارے نبی کی نواسی حضرت فاطمہ علی کی بیٹی ام کلثوم کو اٹھایا جو حضرت عمر کی بیوی تھی. کہا ایک موقع نیکی کا آیا ہے، اگر تو چاہے تو. کہا بتائیے امیر المومنین. کہا ایک ایسی عورت تڑپ رہی بچے کی درد سے اور وہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہے، آدمی اس کا، تو اگر آپ دائیوں والا کام کر سکتے. کون ہے؟ شہزادی، بادشاہ کی بیوی. آج ہمارے کسی وہاں جو شہزادیاں ہیں، جو نام کی شہزادیاں، ان کو یہ تو نے تو کیا کر دیا، مجھے یہ تو کپڑے خراب کر دیے. ابھی کہاں گھر سے گاڑی میں بیٹھی، جہاز میں بیٹھی، اس جہاز میں پہلے اس کرسی کو صفائی کیا جاتا ہے. کہاں بیٹھنا ہے؟ اس کی بادشاہ کی بیگم نے یہاں پہ بیٹھا. جہازوں کی سیٹوں کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لایا جاتا ہے میم کو.
اور پھر بھی وہ پتہ نہیں جہاز کے اندر ہی کتنے جوتے بدل لیتی ہوگی. یہ کون ہے؟ امیر المومنین کی بیوی. کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی کہ اللہ نے مجھے اتنا نیکی کا کام میرے ہاتھ سے کروا دے, تو مجھے لے چلو. وہ دیچکی اٹھا لی, گھی اٹھا لیا, کچھ چاول اٹھا لیے, کچھ چینی اٹھا لی. کہا چلو امیر المومنین کے ساتھ چل رہی. کون ہے؟ وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے, شہزادی. گئی ایک غریب مسکین آدمی کے خیمے میں سیدھی گئی, بچے کے دائیوں کے کام سر انجام دیے, اور اللہ نے بچہ دیا اور اس کو صاف کر کے کھانا حضرت عمر بنا رہے باہر, اور آگ بوجھ جاتی تو پھونکا بھی حضرت عمر لگاتے آگ کو جلانے کے لیے. کھانا بھی تیار ہو گیا, بچے سے بھی فارغ ہوگی. اور ام کلثوم جب باہر آئی تو کہا امیر المومنین اس اپنے دوست کو خوشخبری دے دو, اللہ نے اس کو بیٹا دیا. وہ چونکا کہ یار یہ امیر المومنین تھا, آج میری تو شامت آ گئی, میں نے کس کو بلا لیا, میں تو جیل میں کیا. کہا نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, میں تیرا بھائی ہوں. آج میں یہ نیکی کا کام کر کے میں نے بہت سعادت حاصل کر لی اللہ کے ہاں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے سبب مجھے معاف کر دے, اور کل کو میرے دربار میں آنا, اور بھی جو کچھ چاہیے میں آپ کو دے دوں. میرے بھائیوں, یہ وقت کے حکمران تھے, اس لیے ان کی حکمرانی بھی دنیا سے آج دنیا میں بے مثال, ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کا سبب یہی ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے پڑوسی کی برائی چاہتا ہے تو پوری دنیا میں انقلاب کیسے آئے گا. آج ہم مرواتے ہیں پڑوسی کو, ہم اس پر ظلم کرواتے ہیں, کبھی کسی سے کہ یار اس سے جان چھوٹ جائے, اس کا گھر یہ مر جائے, اس کا گھر بھی میں لے لوں گا, میرا گھر وسیع ہو جائے گا, اس کی 2 ایکڑ زمین ہے, اس کا کوئی اور ہے ہی نہیں, وہ بھی میرے قبضے میں آ جائے گی. اس کے چکر میں دنیا کے لالچ میں اپنے پڑوسیوں کا خون کر دیتے ہیں, اس کا خون تک کر دیتے ہیں, اس کی چیزیں چرا لیتے ہیں, ان کی عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. ہم مسلمان پڑوسیوں کی عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں, جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان باہر زنا کرے 10 زنا کرے, پڑوسی کے ساتھ 1 زنا کرے, ان 10 سے بھاری ہے یہ گناہ, ان 10 گناہوں سے یہ گناہ بھاری. خدا کے لیے بچ جاؤ اس برائی سے, اپنے پڑوسیوں سے, زنا سے, چوری سے, اور قطع تعلقی سے, اور ان کو ایذا پہنچانے سے خدا کے لیے توبہ کر لو کہ اللہ جو غلطیاں ہو چکی اللہ تو معاف کر دے. اللہ آئندہ سے میں نہ کسی پڑوسی کو تنگ کروں گا, اور نہ کسی دوست کو, اور نہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی کروں گا. قطع تعلقی کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بھائیو, اللہ کی 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں جو بندے پر کرنا چاہتا ہے. اور میرے بھائیو, ایک ماں بیٹے سے کتنی محبت کرتی, جبکہ ایک رحمت نہیں, ایک رحمت کا کروڑواں حصہ بھی اس کے پاس نہیں, اور جس کے پاس 99 حصہ رحمت کے, وہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہو. لیکن اس کو نہ اٹھاؤ, اس کو اپنے سے جدا نہ کرواؤ, بلکہ اس اللہ سے محبت کرو, اور اللہ کے محبت کرنے والے کام کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے محفوظ فرما لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمیع کو جنت میں ہمارا داخلہ فرما دے, اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور پڑوسیوں کی ہر قسم کی برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.